السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے فروا الی اللہ کے مضمون پر کچھ روشنی ڈالی تھی، لیکن چونکہ جمعے کا جو عام مقرر وقت ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے کچھ حصہ مضمون کا بھی باقی تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف دوڑو یعنی فرار اختیار کرو، تو جب تک اس کا پوری طرح مفہوم سمجھ نہ آ جائے ہم کسی سمت بھی دوڑ نہیں سکتے. پہلی بات تو واضح ہے کہ خدا جسم نہیں ہے اور ہر سمت میں ہے، جیسا کہ فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہیں اسی سمت میں تم خدا کو پاؤ گے. تو پھر دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا تھا، فرار کا لفظ کسی خطرے کے مقابل پر دوڑنے کو کہتے ہیں، محض دوڑنا مراد نہیں. تو خطرے کی نشاندہی سے سمت کا تعین ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ مضمون محض ایک سطحی اور عمومی مضمون نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ خدا کی طرف دوڑو، بلکہ یہ سمجھانا ضروری ہے کہ کس سے بھاگو، کس طرف بھاگو، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ جب تک بھاگنے والا خطرے کی سمت معین نہیں کرتا اس کے بھاگنے کی سمت بھی معین نہیں ہو سکتی. عام دنیا میں جو ہم دستور دیکھتے ہیں اس پر غور کرنے سے آپ کو اس مضمون کے اور بہت سے پہلو سمجھ میں آ جائیں گے. ایک انسان اگر جنگلی بھینسے سے بھاگ رہا ہے تو اس کو درخت پناہ دے گا. وہ اگر دوڑ کر کسی قریب کے درخت پر جو چڑھ جائے اور اگر وہ چڑھ سکتا ہو تو جنگلی بھینسا چونکہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا اس لیے اس کو درخت سے پناہ مل جائے گی. لیکن اگر وہ ریچھ سے بھاگا ہے تو درخت اس کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ ریچھ درخت پر چڑھ سکتا ہے. اس کے لیے اگر اس کو آگ مہیا ہو اور وہ جلتی ہوئی لکڑیاں استعمال کر کے ان کے دائرے میں آ جائے یا ایک بڑی جلتی ہوئی لکڑی کو استعمال کرے ریچھ کو ڈرانے کے لیے، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ریچھ سے بچ جائے. خشکی کے جانوروں سے بچنے کے اور طریق ہیں، پانی کے جانوروں سے بچنے کے اور طریق ہیں. مگرمچھ کسی کے پیچھے ہو تو اس کو دریا سے نکل کر خشکی کی پناہ لینی پڑتی ہے. بعض ایسے حملے ہیں جن میں خشکی سے اتر کر دریا کی پناہ لینی پڑتی ہے. چنانچہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہو تو نہ درخت پناہ دے سکتا ہے نہ زمین پناہ دے سکتی ہے. اس کے لیے اکثر لوگوں کو دریاؤں میں چھلانگیں لگاتے دیکھا ہے، نہروں میں یا تالابوں میں. قادیان میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجلس مشاورت کے بعد کسی بچے نے غلیلہ مار کے غلیلے سے شہد کا چھتا چھیڑ دیا تو لوگ بری طرح اس سے بیچارے متاثر ہوئے، گھبرائے، بھاگے، زخمی ہوئے. لیکن ایک تالاب تھا وہاں جو بچوں کے نہانے کا، اصل جن کو پناہ ملی ہے اسی تالاب میں ملی ہے یا پھر بند کمروں میں مل سکتی ہے. تو خدا تعالیٰ ہر طرف ہے، لیکن ہر خطرے سے پناہ کے لیے جس طرف منہ اٹھا کر آپ بھاگیں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی، بلکہ خطرے کی سمت
بچاؤ کی سمت معین کرتی ہے۔ وہاں بھی تو آپ خدا ہی کی پناہ میں آتے ہیں۔ درخت پر چڑھیں تب بھی خدا قانون قدرت جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کے تابع، اس خدا کے حکم کے ماتحت درخت آپ کو پناہ دیتا ہے۔ جہاں آپ پانی کی پناہ میں آتے ہیں وہاں بھی قانون قدرت خدا کے حکم کے تابع آپ کو پناہ دیتا ہے۔ اسی طرح خطروں کی نشاندہی آپ کرتے چلے جائیں، ان کے مقابل پر آپ کا دماغ خود آپ کو بتاتا چلا جائے گا کہ یہاں خدا کس سمت میں ہے۔ تو ہر سمت سے خدا آپ کی پناہ کا منتظر ہے، لیکن ہر خطرے کے نتیجے میں جس طرف منہ اٹھے اس طرف بھاگنے سے آپ کو پناہ نہیں ملے گی۔ خطرے کا تعین ضروری ہے، پھر سمت کا تعین ہوگا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جاؤ گے جس طرف بھی وہیں خدا کو پاؤ گے، خدا کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کس سمت میں خدا سے پناہ مانگنی ہے اس کا تعین خطرے نے کرنا ہے۔ بعین ہی یہی حال گناہوں کا ہے۔ گناہوں کی تعین کے بغیر آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ خدا سے کس طرح آپ نے پناہ حاصل کرنی ہے۔ ہر گناہ اس کے اپنے مقابل پر ایک الہی صفت سے خوف کھاتا ہے اور اس کو اس صفت کے دائرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ گناہ کا تعین کر دیں گے تو اس الہی صفت کا تعین خود بخود ہو جائے گا، یا ادنا غور سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اور بھی بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں کہ پناہ لینے سے اب کیا مراد ہے۔ بعض صفات انسان کی ایسی ہیں جو بعض برائیوں سے پناہ دیتی ہیں مگر خدا میں وہ صفات نہیں ہیں۔ ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے، تو کیا خدا کے سوا بھی کوئی پناہ دینے والی چیز ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا سے پناہ ملنی ہے تو جب تک تمام گناہوں کا شعور نہ ہو انسان کو مکمل پناہ نہیں مل سکتی۔ ایک گناہ سے بھاگیں گے، خدا کی جس سمت میں وہ اس کا توڑ موجود ہے وہاں آپ کو پناہ تو مل جائے گی، لیکن بعض اور سمتوں سے حملہ کرنے والے گناہوں سے آپ کو پناہ نہیں ملے گی۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد آپ کو کشتی نوح کی اس عبارت کی سمجھ آ سکتی ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو ان گناہوں سے بھی توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس تعلیم کو آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یوں محسوس ہوگا کہ کوئی ایک بھی انسان آج دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جو یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے ہوں۔ تو کیا مطلب ہے اس تحریر کا؟ اسے یہی مراد ہے کہ تم امن میں نہیں ہو۔ انبیاء جو جماعت پیدا کرتے ہیں وہ امن کی جماعت ہے، یعنی تمام گناہوں سے پوری طرح امن، تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے پر کوئی حرف نہ آ سکے۔ تو مراد یہ ہے کہ تم نے ایک حرف نہ چھوڑ دیا اپنے لیے، اس لیے کلیتاً میری جماعت میں داخل نہیں ہو سکے، کیونکہ جو جماعت میں داخل ہیں ان کے متعلق خدا کا وعدہ ہے اور اٹل وعدہ ہے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت کسی قسم کا غضب نہیں پہنچا سکتی۔ وہ ہر حال میں ہمیشہ خدا کی پناہ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل جماعت بنا کر آپ کو دکھائی ہے تعلیم کی صورت میں، کوئی رکھنا اس میں سے نہیں چھوڑا۔ اس لیے بعض دفعہ کم فہم لوگ اس کو عبارت کو پڑھ کے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آج ماننے والا کیا دنیا میں ایک بھی نہیں رہا؟ یقیناً ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سوراخ ان کے اندر ایسے انہوں نے اس عمارت میں داخل ہوتے وقت ایسے چھوڑ دیے کہ وہ دیوار جو ان کے گرد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی ہے وہ ہر طرف سے، ہر سمت سے ان کی حفاظت نہیں کر رہی، کیونکہ خود انہوں نے کچھ اینٹیں لگانی چھوڑ دی یا بھول گئے یا بعض جگہ خود رکھنے ڈال دیے۔
تو صفات الہی کی طرف دوڑنے کا مضمون ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ خدا کی پناہ میں ایک پہلو سے آنے کے باوجود بعض دوسرے پہلوؤں سے ہو سکتا ہے کہ ہم امن کی حالت میں نہ رہیں. چنانچہ جو شخص جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا وہ حق ذات سے تعلق نہیں جوڑ سکتا اور ہر سمت سے اس پر حملے ہو سکتے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ وہ حملوں کا شکار ہو سکتا ہے کہ سچا آدمی جس میں بعض اور برائیاں ہوں اتنا زیادہ خطرے کی حالت میں زندگی نہیں گزارتا جتنا ایک جھوٹا آدمی زندگی گزارتا ہے. اسی طرح آپ دوسری صفات پر غور کرنا شروع کریں تو ہر صفت کے اوپر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے نتیجے اس الہی صفت میں خصوصیت کے ساتھ ان باتوں سے پناہ دینے کی قوتیں موجود ہیں. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، آپ کو اپنے گناہوں کے شعور کو بیدار کرنا پڑے گا. جب تک انسان اپنے نفس کے کمزوریوں کا شعور پیدا نہیں کرتا اور اپنے نفس کی کمزوریوں کو ایسی آنکھ سے نہیں دیکھتا جیسے شدید دشمن نفرت کی آنکھ سے کسی شخص کی کمزوریوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تک ایک ظالم کی نظر سے انسان اپنے نفس کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا اس وقت تک وہ پوری طرح اپنے وجود کو کھنگال نہیں سکتا، اور وہ برائیاں جو تہ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ابھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ پانی شفاف دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں آپ چمچہ گھول دیں یا ویسے ہی کسی لکڑی سے اس کو ہلا دیں تو نیچے سے گدلا پن اس کا اوپر ابھر آتا ہے اور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ لوگ جو گناہ کا شعور نہیں رکھتے ان کے اندر تہ بتہ گناہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں، اور جو گناہ ان کی دلوں کی تہوں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تبھی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے نفس کو کھنگالتا رہے، اور اس طرح کھنگالے جیسے کوئی دشمن برائیاں دیکھنے کے شوق میں تلاش میں کوریکتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر چھپی ہوئی کون سی بیماری ہے. اس مضمون کو قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں ظلوماً جہولا کے الفاظ سے بیان فرمایا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ظلوماً جہولا بظاہر تو بہت ہی خوفناک لفظ ہیں، انتہائی ظالم اور انتہائی جہالت سے پیش آنے والا، اور ذکر چل رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن پر خدا نے امانت نازل فرمائی قرآن کریم کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن معنوں میں ہم اس لفظ ظلوماً جہولا کو سمجھتے ہیں ان معنوں میں اس کا اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا آپ کے ادنا غلاموں پر بھی ہو سکے. اور مقام مدح ہے، کوئی برائی کا موقع نہیں، بلکہ انتہائی تعریف جو کسی انسان کی جا سکتی ہے جس سے اوپر تعریف ممکن نہیں ہے. اس موقع پر خدا تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر کے فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، یعنی وہ امانت جس کا بوجھ اٹھانے سے زمین و آسمان کانپ اٹھے، پہاڑوں نے انکار کر دیا، یہ مرد میدان آگے آیا اور اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. کتنا عظیم الشان تعریف کا مقام ہے. پھر فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، دیکھو کتنا ظلم کتنا جہول ہے. میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں بیان کیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز ہم پر کھولا کہ یہاں ظلم سے مراد دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. اپنے نفس کو اس طرح کھنگالنے والا، اس شدت کے ساتھ اپنے نفس سے برائیاں دور کرنے والا کہ جیسے اس کے لیے اپنے نفس، اس کے دل میں اپنے نفس کے لیے کوئی رحم کا جذبہ باقی نہیں. ہر تکلیف کے مقام پر اپنے نفس کو گھسیٹ کر لے جانے والا، ہر آرام کے بستر سے اپنے نفس کو اٹھا کر مصائب کے میدانوں کی طرف لے جانے والا شخص ظلوم کہلائے گا. اور جہول اس کو کہتے ہیں جو پھر عواقب سے بے خبر ہو جائے، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
جب انسان اپنی پرواہ اس طرح چھوڑ دے اور اپنے نفس کو خدا کی خاطر ہلاکت میں ڈالتا ہے تو وہ ظلوماً جہولا کہلاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسمان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ لعلک باخع نفسک، یا میرے پیارے بندے تو کیا اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا؟ یہ وہ مضمون ہے جو آپ کو اپنے گناہوں کا شعور بخش سکتا ہے، اپنے نفس پر رحم کرنے والا نہیں بلکہ ظلم کرنے والا بننا پڑے گا۔ وہ آنکھیں جو آپ کی ہمیشہ غیر کی طرف لگی رہتی ہیں اس کی برائیاں تلاش کرنے کے لیے، کبھی اپنی طرف بھی تو ان کو لوٹائیں، کبھی ان نظروں سے اپنے نفس کو بھی تو دیکھیں، معلوم تو کریں کہ آپ کے اندر دنیا کتنے ظلم کی کھچڑیاں پک رہی ہیں، کتنا نیتوں کا فطور ہے، کتنا فساد ہے جگہ جگہ، اور کتنے پردوں کے پیچھے چھپ چکا ہے۔ جس طرح گھر کی دیر سے صفائی نہ ہو تو گند کونوں کتروں میں چھپتا چلا جاتا ہے۔ کوئی نیا آدمی جب اس گھر میں آتا ہے، خصوصاً عورتیں جب صفائی کرتی ہیں تو ہزار کوسنے دیتی ہیں پرانے مالکوں کو اور پرانے رہنے والوں کو، بڑے گندے لوگ تھے، دیکھو بورچی خانہ کا یہ حال، جو گند ہوتا تھا فلاں کونے میں چھپا دیا کرتی تھی۔ یہ کوئی عورتیں تھیں، کوئی انسان تھے؟ بڑی مصیبت پڑی آج صفائی کی۔ نوکر بدلیں تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے، پچھلے نوکروں کو گالیاں دیتا ہے کہ دیکھو ان کو صفائی نہیں کرنی آتی تھی۔ اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کے گند چھپاتا چلا جاتا ہے، زندگی بھر چھپاتا چلا جاتا ہے۔ غیر کی آنکھ سے چھپانا شروع کرتا ہے، پھر اپنی آنکھ سے چھپانے لگتا ہے۔ اس لیے یہ خوب یاد رکھیں کہ وہ شخص جو غیروں کی آنکھ سے اپنے نفس کو چھپاتا ہے، اپنے برائیوں کو چھپاتا ہے، وہ لازماً اس بات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اپنی آنکھ سے اپنی بیماریوں کو چھپانے لگے، اور جب اپنی نظر سے بیماریاں اوجھل ہو گئی تو پھر آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کس سمت سے کس سمت میں بھاگنا ہے۔ نہ خطرے کی سمت معین، نہ پناہ کی سمت معین۔ جب پتہ ہی نہ ہو کہ خطرہ خشکی سے ہے یا پانی سے ہے تو کس طرح بھاگیں گے آپ؟ خدا پھر بھی ہر سمت ہوگا، خدا کی امن کی باہیں پھر بھی آپ کے لیے کھلی اور منتظر ہوں گی، لیکن آپ حرکت نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ اس وقت میرا امن خدا کی کس سمت میں واقع ہے۔ اس پہلو سے میں نے جب صفات کا برائیوں کے مقابل پر خدا کی امن دینے والی صفات کا جائزہ لیا تو یہ تو ایک بہت ہی وسیع مضمون بن جاتا ہے۔ اتنا وسیع ہے کہ در حقیقت سینکڑوں خطبات میں بھی اس مضمون کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چند مثالیں دی جا سکتی ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے آپ کو متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ ان باتوں پر غور کرتے رہیں، اور جب اپنے نفس کو ٹٹولیں تو پھر اپنی پناہ گاہوں کی بھی تلاش شروع کریں۔ دوسرا سوال میں نے یہ اٹھایا تھا کہ بعض صفات خدا تعالیٰ کی صفات ہیں ہی نہیں، اور اس کے باوجود انسان بعض برائیوں سے ان صفات کی پناہ میں آتا ہے، تو کیا غیر اللہ کے سوا بھی کوئی پناہ ممکن ہے؟ مثلا ایک انسان کی صفت ہے قناعت، جو قناعت کرتا ہے اس کو ہم قانے کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی کوئی صفت قناعت نہیں ہے، کوئی خدا کو آپ قانے نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قناعت آپ کو بہت سی برائیوں اور بدیوں سے بچاتی ہے۔ اس مضمون کے ذکر سے پہلے میں قناعت کا تعلق جن بدیوں سے ہے اس کے اوپر کچھ ذکر کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ خدا کی کس صفت سے قناعت کا تعلق ہے اور کیوں ہے۔ در حقیقت قناعت بھی خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے تابع ہے، اور جب خدا کے متعلق آپ قناعت کا مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو طریق ہمیں سکھایا ہے اس کی روح سے بعض اور صفات ہیں جو سرسری نظر سے قناعت کا مضمون اپنے اندر رکھتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، مگر در حقیقت کوئی انسانی صفت بھی ایسی نہیں جو کسی خدائی صفت کے تابع نہ ہو، یا براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی یا خدا تعالیٰ کی کسی صفت کے تابع ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں جو عام بیماریاں ہیں ان میں سے
بہت سی ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جن کا قناعت کے فقدان سے تعلق ہے۔ صبر اور قناعت یہ دو صفات ایسی ہیں جن کا آپس میں ایک جوڑ ہے۔ اس کے اوپر کچھ میں بیان کروں گا، پھر خدا تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کا تعلق ثابت دکھاؤں گا آپ کو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ ایک انسان کو اپنے گرد و پیش ماحول میں چیزیں دیکھتے ہوئے، اچھی اچھی چیزیں، مختلف لوگوں کو ان سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت سی دل میں امنگیں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی معلوم ہوتی ہیں، بہت سے اس کے جذبے جاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اچھی چیز اپنی طرف اس کو کھینچتی ہے، لیکن وہ کشش اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتی جتنی وہ کشش اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کسی اور کے پاس وہ چیز دیکھ لیتا ہے۔ یعنی رقابت کا جذبہ اس حسن کی کشش کو 2 چند بلکہ بعض دفعہ 10 چند 100 چند بھی کر دیا کرتا ہے۔ تو ہر اچھی چیز کی طرف مائل ہونا یہ فطری تقاضا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف، وہ میری طرف آئے، میں اس کی طرف جاؤں، ہر اچھی چیز میرے قبضہ قدرت میں آ جائے، میں اسے حاصل کر لوں۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کے پاس وہ چیز ہے تو پھر اگر وہ ساتھی غیر ہوں تو اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کی کمی کا احساس ہونے لگتا ہے، اگر اپنے ہوں تو اس شدت میں کسی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بدیوں سے، اس کا بدیوں سے کیا تعلق ہے اور بدیوں سے روکنے والی کون سی صفات ہیں؟ یہ خواہشات اگر پیدا ہوتی رہیں اور ان خواہشات کو انسان ابھارتا رہے اور ان خواہشات کی مطابقت شروع کر دے اور ان اچھی چیزوں کی خوابیں جن کو بھی دیکھنے لگے جو اسے بھلی دکھائی دیتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بسا اوقات ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہ پھر اس جذبے کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر خواہ قانون اس کو اجازت دے یا نہ دے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے موقع پر صبر اس کے کام آ سکتا ہے صرف، اسی لیے خدا تعالیٰ نے صبر پر بہت زور دیا ہے۔ یعنی خواہشیں بیدار ہو گئی ہیں، حاصل کرنے کا ذریعہ موجود نہیں ہے، صرف ایک صورت ہے کہ نیکی کے تقاضوں کو چھوڑ کر، بھلا کر، جس طرح بھی وہ چیز ہاتھ آتی ہے اس سے آپ لینے کی کوشش کریں۔ یہ جو گناہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے خواہش کے ذریعے سے، خواہش کے نتیجے میں، اس کو روکنے کے لیے صبر کی صفت کام آتی ہے، اور قرآن کریم نے اس پر غیر معمولی زور دیا ہے، کیونکہ دنیا میں بھاری اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو صبر کے محتاج ہیں، ان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی خواہشوں کو لگام دے سکیں، اس لیے مجبور ہیں اگر صبر بھی ان میں نہ رہے تو لازماً گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حرص و ہوا کئی قسم کے گناہوں میں انسان کو مبتلا کرتی ہیں، قتل بھی اس کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، لوگوں سے پیسے مانگنے کی عادت پڑتی ہے، پیسے لے کر نہ واپس کرنے کی بدی دل پیدا ہوتی ہے، اور پھر بہانے بنا کر نفس کے قرضے کے نام پر پیسے لینے کی عادت پڑتی ہے۔ وہی بدیاں چھپانے کا رجحان انسان کو صاف نظر آنا چاہیے کہ جس چیز کو میں واپس نہیں کر سکتا اس کا نام قرضہ کیوں رکھوں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے مانگا تو یہ میری غیرت کے خلاف ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں قرض آپ سے لے رہا ہوں، واپس کر دوں گا انشاءاللہ، حالانکہ انشاءاللہ کہنے کا اس کو حق ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں قرض کی واپسی کی کوئی توفیق نہیں ہے۔ اور پھر جب قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جھوٹ کی عادت پڑتی ہے، پھر ایک برائی دوسری برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں سے روکنے کے لیے
صبور خدا کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صبور ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن بہت سی باتیں نہیں کرتا۔ بہت سی باتیں وہ تکلیف دہ دیکھتا ہے جن کو روک سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، لیکن ان کو نہیں ہٹاتا۔ ان معنوں میں وہ صبور نہیں ہے کہ بے بس اور بے اختیار ہے، ان معنوں میں صبور ہے کہ اس کو اختیار ہے اور پھر نہیں کرتا۔ اور حقیقت میں انسان صبور بھی اسی وقت کہلا سکتا ہے جب اسے اختیار ہو اور وہ نہ کرے، ورنہ کہا جاتا ہے کہ عصمت بی بی بیچارگی بڑی پاک باز عورت ہے، اس لیے کہ بیچاری ہے، وہ اس کے پاس اور کوئی اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو ایسا شخص جو گناہ کر نہیں سکتا اس کو آپ صبور نہیں کہیں گے۔ صبور وہی ہے جو کر سکتا ہے، قانون توڑ کر کرے چاہے، لیکن کر سکتا ہے، اور پھر وہ رک جاتا ہے۔ اس کے عقل کے تقاضے، اس کا خدا سے تعلق، یہ سارے امور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو خدائے صبور کی طرف اس کا دوڑنا ان ساری برائیوں سے اس کو بچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ صبر ایک ہمیشہ کے لیے اندرونی جد و جہد کو پیدا کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ میں وہ جد و جہد نہیں ہوتی کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ انسان کے لیے صبر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے صبر کے مضمون کے ساتھ صاحب عزم ہونے کا مضمون بھی باندھا ہے۔ یعنی آپ خدا کی خاطر کسی اور وجہ سے کسی برائی سے رکتے ہیں، کسی خواہش کو پورا ہونے سے روک دیتے ہیں، لیکن دل ضرور بے قرار رہے گا۔ ایک جد و جہد ضرور ہے جو سینے میں جاری رہے گی، ایک ہلچل مچی رہے گی۔ ہر دفعہ دل چاہتا ہے لیکن آپ مجبور ہیں، یعنی صبر آپ کا مجبور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو ایک صابر کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہے۔ جس طرح ایک نفس سے باہر مجاہدہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح ایک نفس کے اندر بھی مجاہدہ ہوتا ہے، جو صبر کے نتیجے میں بڑی شدت کے ساتھ انسان کے اندر جاری رہتا ہے، اور انسان کی دو قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ لیکن قناعت کا مضمون اس سے مختلف ہے۔ قناعت صبر کے سوا ایک اور طاقت ہے جو آپ کو گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں سے باز رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ایک امن کی حالت ہے اور سکون کی حالت ہے۔ اس لیے اگر صبر ٹوٹے اور قناعت بھی نہ ہو تو پھر انسان کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قناعت کہتے ہیں اپنی خواہشات کو اس طرح لگام دینا کہ ان کو چھوٹا کرتے چلے جانا، ان کو کم کرتے چلے جانا، یہاں تک کہ آپ کی خواہشات میں کوئی شدت نہ رہے، کوئی جان اور کوئی قوت نہ رہے۔ اور اگر آپ اپنی خواہشات کو اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں، جتنا قد آپ کی استطاعت کا ہے اتنا ہی قد آپ کی خواہشات کا بھی ہو جائے، تو وہ مقام آپ کے لیے سکون کا مقام ہوگا اور طمانینت کا مقام ہوگا۔ ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، ان کی آمدنیں تھوڑی ہیں لیکن وہ خوش ہیں، ان کے گھروں میں سکون ہے، وہ خود بھی قانے ہیں، ان کی بیویاں بھی قانے ہیں، ان کے بچے بھی قانے ہیں، کیونکہ وہ گرد و پیش میں اچھی چیزوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن اپنے دل کو یہ سلیقہ سکھا دیا ہے کہ اچھی چیز جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جتنا ہے جو کچھ ہے اس کو مزے لے لے کر استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایسے لوگ جب بغیر سالن کے سوکھی روٹی کے اوپر مرچیں اور نمک لگا کر مل کر کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو اتنا زیادہ مزہ اس میں آ رہا ہو کہ ایک بے صبرے اور غیر قانے شخص کو اچھے سے اچھے کھانوں میں بھی وہ مزہ نہ آ رہا ہو، بلکہ ہو سکتا نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ اچھی سے اچھی چیز مہیا ہونے والے کو بھی اس سے اچھے کا تصور
مزید کے لیے بے چین رکھتا ہے۔ جو شخص کانے نہ رہے، اگر وہ صابر بھی ہو تب بھی اس کی جو حیثیت اور توفیق ہے اس کی حدوں سے باہر اس کی امنگیں چھلانگ لگا رہی ہوتی ہیں اور اس کی آرزوئیں اتنا اونچا اڑ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کی توفیق کی حد سے باہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کے دل کی بے چینی ایک لازمہ ہے، ایسی چیز ہے جس کو وہ دور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قناعت ایک عجیب صفت ہے، اور یہ صفت خدا تعالیٰ کی صفت غنا سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ قانے نہیں ہے کیونکہ خدا کو تو ہر چیز میسر ہے، مگر وہ غنی ہے، اور غنی ان معنوں میں ہے کہ جو چیز اس کی ہے وہ اس کو نہیں دی جا رہی، لیکن وہ اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، اس سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ پھر العنکبوت آیت 7، پھر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ابراہیم آیت 9، کہ جو شخص بھی ایک مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے نفس ہی کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا تعالیٰ تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ یہاں غنی بمعنی مستغنی کے ہے کہ تم اگر کوئی کوشش کرتے ہو، کوئی نیکی کرتے ہو تو اس کا خدا تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لازماً اس کا فائدہ تمہیں پہنچ رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نیکی کے نتیجے میں خدا کے مقابل پر اپنا کوئی مقام اور مرتبہ نہ سمجھنے لگ جانا۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم نے یہ نیکی کر دی، گویا اللہ کی خاطر یہ کیا، خدا کی خاطر یہ کیا۔ کرتے تو خدا کی خاطر ہو، لیکن ہوتا تمہاری اپنی خاطر ہے۔ یعنی جو کچھ خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوتا ہے۔ تو غنی عن العالمین تمام جہانوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ کچھ کرے یا نہ کرے، خدا تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس مضمون کا دوسرا پہلو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی زبان میں خدا فرماتا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم سارے کے سارے اور وہ تمام لوگ یا جاندار جو روئے زمین پر بستے ہیں یہ کلیتاً خدا کے ناشکرے ہو جائیں، تب بھی ان اللہ لغنی حمید، خدا تعالیٰ غنی ہے، تمہاری حمد نہ کرنے سے اس کی ذاتی صفت حمید کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ وہ جو حمید ہے وہ حمید ہی رہتا ہے، خواہ اس کا کوئی اقرار کرے یا نہ کرے۔ اور بعض دفعہ انسان کو بھی ایسا تجربہ ہوتا ہے، یعنی غنا اور ہم جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک عجیب نیا مضمون اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور جب تک وہ نیکی ان کی حمد کی شکل میں تبدیل نہ ہو ان کو چین نہیں آتا۔ نہ وہ قانے ہیں نہ وہ غنی ہیں، اس لیے وہ دکھاوے کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض ایسے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نیکی کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ نہیں، بلکہ بعض دفعہ جب اس نیکی کے اعتراف کی بجائے، ان کی حمد کی بجائے ان کی برائی کی جاتی ہے تو اپنے دل میں ایک خاص لذت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کی ہے، اور ان کو بد کہنے والے بے وقوف ہیں، نادان ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف خصوصیت کے ساتھ انبیاء کو عطا ہوتی ہے، اور جس رنگ میں خدا قانے بنتا ہے غنا کے ذریعے، اس رنگ میں انبیاء خدا کے بندے ہونے کے باوجود اس خدائی صفت سے خوب اچھی طرح اپنے دل کو منور کر لیتے ہیں اور قانے بنتے ہیں غنی کی صورت میں۔
دنیا جو چاہے ان کو کہتی پھرے، ساری خوبیاں اس زمانے کے انسانوں سے بڑھ کر ساری خوبیاں ان کے دل میں موجود ہوتی ہیں اور ان کے اعمال میں موجود ہوتی ہیں. ان کی سیرت، ان کی صورت خوبیوں کا مجسمہ بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن دنیا ساری خوبیوں کا ان سے انکار کر رہی ہوتی ہے. اور وہ خوش رہتے ہیں، وہ غنی ہوتے ہیں، وہ مستغنی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جانتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. بندہ تو پھر بھی کمزور ہے اور اس کا جاننا بھی محدود ہے، لیکن خدا جو لامحدود ہے اور ساری کائنات میں ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، اس کا اپنا ذاتی احساس سے ہم ایک اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے مقابل پر دنیا کی ساری کائنات بھی اگر اس حمد کا انکار کر دے اور ناشکری شروع کر دے تو خدا کو واقعتاً ضرورت نہیں ہے. خدا اور اس کے عظیم بندوں یعنی انبیاء کے بعد درجہ بدرجہ غنا کا اور قناعت کا تعلق مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی غنا کی پوری شان انسانی قناعت میں نہیں رہتی، لیکن پھر بھی جتنی بھی ہو قناعت حسین دکھائی دیتی. چنانچہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، بعض لوگوں کو میں نے بڑے غور سے قریب سے دیکھا ہے، ان کی زندگیاں بہت زیادہ مطمئن ہیں ان لوگوں کی نسبت جن کو ان سے سینکڑوں گنا، بعض دفعہ ہزاروں گنا زیادہ ملا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ قانے ہیں اور وہ دوسرے زیادہ پانے والے بدنصیبی کے ساتھ قانے نہیں ہیں، اور ان کی حرص ہمیشہ ان کے ماحصل کی حدود سے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے. اس لیے قناعت بڑی ضروری ہے. اگر خاوند قانے ہو، بیوی قانے نہ ہو، تو ان برائیوں کے علاوہ ایک اور بھی جہنم پیدا ہو جاتی ہے گھروں میں. اگر بیوی قانے ہو اور خاوند قانے نہ ہو تب بھی یہی مصیبت ہے. اگر ماں باپ قانے ہیں اور بچے قانے نہیں ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ماں باپ اللہ کی رضا پر راضی، جو کچھ ان کو ملا ہے اس کے اندر رہنے والے، لیکن ان کے بچے پھر ان کی ساری عزتیں خاک میں ملا دیتے ہیں، آگے آگے بھاگ کر اپنی حصوں کو پوری کرنے کے لیے ایسے بوجھ اٹھا لیتے ہیں کہ ان کے ماں باپ پھر ان کو اتار بھی نہیں سکتے. تو قناعت کا نہ ہونا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر صبر بھی نہ ہو تو صبر اور قناعت کو دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور آج کل کے زمانے میں مالی لین دین کی خرابیوں میں یہ دونوں صفات انسانوں کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ گناہوں کو ٹٹولیں تو میری مراد یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، کہ گناہ بننے کے بعد ان کو ٹٹولیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ گناہوں کی پیدائش سے پہلے ان کونوں خطروں میں جہاں چھپ کر جراثیم پرورش پا رہے ہوتے ہیں، جہاں گناہوں کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے، ان جگہوں سے پردے اٹھائیں اور ان پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اندر، کس طرح بالآخر آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلا جائے گا، اور وہ قوتیں جو ہانک کر آپ کو گناہوں کی طرف لے جائیں گی، پھر ان کے خلاف آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. اس خطرے کے عظیم ہونے سے پہلے اور آپ پر غالب آ جانے سے پہلے وہ مقامات جہاں خطرے پیدا ہو رہے ہیں ان کو جستجو کی نظر سے دیکھیں اور ان کا تجزیہ کریں. پھر آپ کے اوپر کوئی شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا. اور پھر آپ خدا کی پناہ میں آنے کے لیے خدا کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں جس کے بغیر آپ اس قسم کے گناہوں سے جو آپ کی نظر میں ہیں کبھی بچ نہیں سکتے. تو ایک پہلو فرو الی اللہ کا یہ ہوا کہ ہم اپنے خطروں کی نشاندہی کریں، اس کے مد مقابل خدا تعالیٰ کی جو صفت امن کی خاطر ہماری منتظر ہے باہیں کھولے ہوئے، اس صفت کو پہچانیں اور اس کی طرف دوڑیں. دوسرا پہلو دعا کا ہے جو فرو الی اللہ کے مضمون میں شامل ہے.
دعا کرتے وقت ایک انسان کے دل میں جب ہیجان پیدا ہو یا خوف اور خطر کا احساس ہو تو ایک غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو دعا کو رفت عطا کرتی ہے. اس لیے وہاں بھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے خطرے کی پہچان اور اس کی ہلاکت خیزی کا عرفان ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ کو خطرے کی پہچان ہوگی اور اس کے ہلاکت خیزی سے آپ واقف ہوں گے کہ اس طرح یہ نقصان پہنچا سکتی ہے چیز، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر دعا کا میلان پیدا ہوگا اور آپ کے دعا میں اٹھنے کی طاقت آئے گی. ورنہ ہر انسان عمومی طور پر تو موٹے اپنے گناہوں سے واقف ہوا کرتا ہے، اپنی بدیوں سے بالعموم ظاہری شکل میں تو انسان واقف ہوا کرتا ہے، لیکن ان واقف ہونے کے باوجود ہیجان نہیں پیدا ہوتا. اور دعا کے ساتھ مستر ہونا ضروری ہے، کیونکہ مستر کے متعلق خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں مستر کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں. تو اس کا بھی پھر گناہ کے عرفان سے تعلق ہوا. جتنا زیادہ آپ اپنے گناہ کی ہلاک کرنے کی طاقتوں سے واقف ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوگی. ایک انسان کو نزلہ بھی ہوتا ہے، اتنا بے چین نہیں ہوا کرتا اس سے، لیکن کینسر بھی ہوتا ہے، اس سے کتنا بے چین ہو جاتا ہے. خواہ نزلہ زیادہ تکلیف دہ ہو اور کینسر سے بظاہر کوئی تکلیف نہ ہو رہی، لیکن چونکہ علم ہے کہ کینسر کس طرح ہلاک کیا کرتا ہے، اور چونکہ علم ہے کہ نزلہ تکلیف دینے کے بعد پھر اس نے آپ ہی آپ رخصت ہو جائے گا اور ہمیں چھوڑ جائے گا، اس لیے ایک نے ہیجان پیدا کر دیا اور ایک نے ہیجان پیدا نہیں کیا. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے متعلق انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا مہلک گناہ ہے. جھوٹ ان میں سے ایک ہے، تمام گناہوں سے بڑھ کر مہلک ہے. اس سے زیادہ خوفناک اور ذلیل اور رسوا کرنے والا کوئی گناہ نہیں ہے. شرک کا دوسرا نام جھوٹ ہے، تمام بدیوں تمام گناہوں کی ماں ہے، اور سب سے کم اس کی ہلاکت خیزی کا احساس انسان کو ہے. تو حق کی پناہ میں کیسے آئیں گے اگر جھوٹ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوا؟ اور سچائی کے لیے دعا مانگتے ہوئے آپ کے دل میں کیسے ہیجان پیدا ہوگا، کیسے آہ و بقا کی طرف طبیعت مائل ہوگی، کیسے دل مستر بنے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ. تو پھر دوسرا پہلو ہے دعا کا، اس کے لیے بھی گناہوں کی ہلاکت کی پہچان اور اس پر غور کرنا ضروری ہے. گرد و پیش پر نگاہ کریں، قوموں کی تاریخ پر نظر ڈالیں، نیکی اور بدی کی جنگ جو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے اس کا تجزیہ کریں، اور جھوٹ بولتے وقت دل سے جو آواز اٹھی ہے اس کو غور سے دیکھیں. آپ کو ہمیشہ معلوم ہوگا کہ جھوٹ بولتے وقت دو آوازیں تھیں. بعض دفعہ انسان آہستہ آہستہ دوسری آواز سننے سے معروم ہو جایا کرتا ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ احمدیوں میں سے بھاری اکثریت اس مقام تک نہیں پہنچی ہوگی. لیکن جھوٹ بولنے کے وقت ہمیشہ دو آوازیں اٹھتی ہیں، ایک آواز توحید کی ہوتی ہے اور ایک شرک کی ہوتی ہے. توحید کی آواز یہ بتاتی ہے کہ اگر تم نے جھوٹ نہ بولا تو یہ خطرہ موجود ہے، ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں، لیکن یہ خطرہ تم نے کمایا ہے، تمہاری کسی برائی کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اس لیے اگر تم اس خطرے سے بچنا چاہتے ہو تو اب ایک ہی رستہ ہے، خدا کی خاطر سچ بولو اور حق کی پناہ میں آ جاؤ، اور آئندہ پھر اس خطرے سے احتیاط کرو. ایک یہ آواز ہے جو اس تفصیل سے بہت سے دلوں میں نہیں اٹھتی ہوگی، لیکن ہر دل میں اس رنگ میں اس کا ایک نقش ضرور جمتا ہے. اگر انسان غور کرے اور اپنے دل کا تجزیہ کرے تو اس آواز کے اندر جو باتیں میں نے بیان کی ان سب باتوں کو سمجھ سکتا ہے. دوسری آواز یہ اٹھتی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے، اب تم نہیں بچ سکو گے جب تک جھوٹ نہیں بولو گے،
حق تمہیں نہیں بچا سکتا، توحید تمہیں نہیں بچا سکتی۔ خدا کی باتیں پڑھنے کے لیے سننے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن آج واقعتاً اگر تم خدا کی آواز پر لبیک کہو گے اور خدا کی خاطر اقرار کر لو گے سچائی کا، تو تم مارے گئے اور تم ہلاک ہو گئے۔ تو سچ کے مقابل پر جھوٹ بالکل اسی طرح ہے جس طرح توحید کے مقابل پر شرک ہے، اور اس کے سوا درمیانی کوئی رستہ نہیں۔ اس تفصیل سے جب آپ اپنے گناہوں، اپنے جھوٹ بولنے کے پس منظر پر غور کریں تو آپ کا دل کانپ اٹھے گا کہ ہر جھوٹ پر آپ خدا کے مقابل پر ایک فرضی بت کی پناہ میں آتے ہیں، ہر جھوٹ کے وقت آپ خدا واحد کے مقابل پر شیطان کی پناہ میں آتے ہیں، اور کوئی خوف نہیں کرتے اور کوئی شرم نہیں کرتے اپنے خدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کرتے ہیں ہمیشہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ کی شیطان رجیم سے، اور دن میں 100 بار شیطان کی پناہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ سے کہ اے شیطان ہمیں بچا، کیونکہ خدا ہمیں بچانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم نہیں خدا کی پناہ میں محفوظ کرتے اپنے آپ۔ یہ ہے سچ اور یہ ہے جھوٹ، ان دونوں کے درمیان آپ فرق نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ بیماریوں کو پہچانیں گے نہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کتنا گہرا کینسر ہے، کیسا ناسور ہے جو آپ کے سینے کے اندر اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے سارے وجود کے آر پار ہو جائے گا۔ اس وقت تک نہ آپ کو حق کی طرف بھاگنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، نہ حق خدا سے دعا کرنے کے لیے دل میں بے قراری محسوس کریں گے۔ تو دعا کا دوسرا مضمون ہے فروا الی اللہ کا، خدا تعالیٰ کی طرف بھاگو، اس سے دعا مانگو اور اس کو پکارو بھی۔ چنانچہ خطرہ کسی قسم کا بھی ہو، اگر کوئی بچانے والا وہاں موجود ہو تو انسان خاموش حرکت نہیں کیا کرتا، پھر اس کی حرکت میں واویلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس اس کے ساتھی کھڑے ہیں، قریب بھی کہیں موجود ہیں جن کے پاس بندوقیں بھی ہیں، جن کے پاس اور ہتھیار موجود ہیں، تو جانور خواہ آسمان سے حملہ کر رہا ہو، خواہ زمین سے، خواہ پانی سے نکل کر اس پہ حملہ آور ہو، وہ دوڑے گا ضرور اس سے، امن کی جس جگہ کو امن کے مقام سمجھتا ہے، لیکن ساتھ آوازیں بھی دے گا اور پکارے گا بھی کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، مجھے بچاؤ۔ بعض دفعہ تو بچہ چونکہ فطرت کے قریب ہے اور سچائی کے قریب تر ہے، اس کے اندر سے بے ساختہ یہ دونوں باتیں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں اس آواز کو نہ بھی سن رہی ہو، کوسوں دور بھی ہو، تو اس کے ذہن میں سب سے زیادہ خیال اس وجود کا آتا ہے جو ہر قیمت پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اس کو بچا سکے گی۔ تو اس کے دل سے ماں ماں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور وہ چیخیں مارتا ہے کہ اے میری ماں۔ دشمنوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، اس کو اٹھا ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں سے وہ 1000 چیخے تبھی بھی کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے گا اور ماں ماں کہہ کے پکارے گا۔ یہ ہے مضطر کی دعا جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے اور گناہوں سے انسان خدا کی پناہ میں آ سکتا ہے، لیکن اگر خطرے کا احساس ہو۔ ایک سوئے ہوئے بچے کے ساتھ آپ جو چاہیں کر دیں، وہ تو نہ ہاتھ پاؤں مارے گا نہ کسی کو پکارے گا۔ تو بہت سے نفس ایسے ہیں جو سوتی ہوئی حالتوں میں ہلاک کر دیے جاتے ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ اس لیے غفلت سے شعور کی حالت میں داخل ہونا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے میں ہر احمدی بڑے اور چھوٹے کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ فی الحال دوسروں پر تنقید کو چھوڑ کر اپنے نفس پر تنقید شروع کریں۔ اکثر خط جو مجھے آتے ہیں تنقید سے تعلق رکھنے والے، وہ دوسروں پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اپنے اندر کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیا قیامت ٹوٹی پڑی ہے۔ اور جو سوسائٹی ایسے افراد پر مشتمل ہو کہ ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے نفس سے غافل ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دیکھنا اور ہے، وہ دیکھنا ہے اپنے نفس کو دیکھ کر اس کے آئینے سے سوسائٹی کا مطالعہ کرنا
اور اس کو متنبع کرنا اور اس کے لیے فکر مند ہونا، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے نفس کے آئینے سے دوسرے کو دیکھتا ہے، چونکہ وہ اپنے نفس کی حالت زار کے نتیجے میں دعا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف تنقید کی حد تک ظالم ہے، واقعتاً ظالم نہیں ہوا کرتا۔ بالکل اسی طرح یہ آئینہ اسے سوسائٹی دکھاتا ہے، وہ سوسائٹی کو سچائی کی آنکھ سے دیکھتا ضرور ہے، اس کی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی طرح جس طرح اپنے نفس کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھال کر نہیں بلکہ گہرے درد کے ساتھ اپنے خدا کے حضور رکھ کر گریہ وزاری کے ذریعے، اپنے نفس کو ملامت کے ذریعے، اپنے نفس کو نصیحت کے ذریعے، نہ کہ اس لیے کہ وہ نفس دنیا میں بدنام ہو۔ تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ گر بتایا کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہاں وہ ناقد مراد ہے جو اپنے نفس کے آئینے میں کسی اپنے بھائی کی برائیاں اس طرح دیکھتا ہے کہ خود صاحب تجربہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا کیا میرے نفس پر گزرتی رہی، کیا گزر رہی ہے، اسی قسم کے حالات میرے بھائیوں پر بھی گزر رہے ہیں، میں ان کی مدد کروں جس طرح میں نے اپنے نفس کے تجارب سے سیکھا ہے۔ یہ تنقید مہلک نہیں ہے بلکہ نہایت ہی ضروری ایک تعمیری تنقید ہے، لیکن اس کے بعض قوانین ہیں، ان کے تابع چلنا ہوتا ہے۔ لیکن بالعموم سوسائٹی میں جو تنقید ہے وہ میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے اپنے نفس سے غافل کر دیتی ہے انسان کو۔ بس وہ سوسائٹی جس کا ہر شخص، جس کا ہر فرد اپنے نفس سے غافل ہو چکا ہے، اس کا نگران، اس کا محافظ کوئی بھی نہیں رہا کرتا۔ بس اپنے نفسوں کی طرف متوجہ کریں اور اپنے نفس میں ڈوب کر جو تربیت کے گر سیکھیں ان کو اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں اور شیطان رجیم سے دور بھاگنے کی عارفانہ کوشش کریں، نہ کہ محض زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں اور اعمال کی روح سے خدا سے دوڑ کر شیطان کی پناہ میں ہو گئے۔ اللہ ہمیں اس ہلاکت سے بچائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر